بتائیے گا، دوبارہ سے مسودے پر بات ہو رہی ہے، کیا آپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ الگ الگ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین بھی اپنے طور پر اس پہ کام کر رہے ہیں، جے یو آئی کے قانونی ماہرین بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور حکومتی قانونی ماہرین بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے، عدلیے کی اصلاحات اور بہتری کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر مسودہ آئے اور قانون سازی ہو، وہ مشترکہ ہو اور اتفاق رائے کے ساتھ ہو۔ امید تو کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اتفاق رائے سے کوئی بہتری کی طرف قدم اٹھایا جائے۔ اتفاق رائے میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو ڈائریکٹلی ان سے اس طرح سے بات نہیں کر رہی، لیکن جے یو آئی فے ان کے ساتھ آن بورڈ ہے، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے شیئر کریں گے بیفور ٹائم؟ جی، امید تو یہی ہوگی کہ وہ بھی اس مسودے میں آن بورڈ رہیں، کیونکہ صرف جے یو آئی اس وقت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو فوکس کر رہی ہے آئینی اصلاحات میں عوامی مفادات کو۔ اس وقت حکومت کا جو مطمع نظر ہے وہ عوامی مفادات کم اور اپنے اقتدار کا طول زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی کا جو مطمع نظر ہے وہ عوامی مفادات کم، خان صاحب کو جیل سے ریلیز کروانے سے لے کر اقتدار کی کرسی تک بٹھانا زیادہ ہے۔ تو جے یو آئی اس وقت فوکس کر رہی ہے کہ بھائی اپنے اپنے مفادات کو چھوڑیں، عوامی مفادات اور ملکی مفادات پر فوکس کریں۔ امید ہے کہ ہم اس پر سب کو قائل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، قائل کر لیں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب شکوہ کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب ان کا 2 دن سے فون نہیں ریسیو کر رہے۔ فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ؟ بات ہو گئی تھی ایک ٹی وی چینل پہ، میں اور مرتضیٰ وہاب صاحب تھے اور وہیں ہم نے کوشش کی، اور اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب اور بلاول صاحب کے جو ہے وہ پرسنل ترجمان جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کے درمیان رابطہ بھی ہو گیا ہے، اور اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھنے پر بھی بات ہوئی ہے، اور پرانی باتوں پر مٹی پاؤ پر بھی بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پرانی باتوں میں مٹی پاؤ، لیکن جو پرانا مسودہ تھا اس میں کیا ایسا تھا جس پر جے یو آئی فے خصوصاً مولانا کو تحفظات تھے؟ اس میں کون سی ایسی شکیں تھیں؟ ایک جملے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انسانی حقوق کے چارٹر سے بھی ٹکراؤ کر رہا تھا، خود آئین سے بھی تصادم کر رہا تھا، اور عوامی مفادات سے بھی ٹکراؤ کر رہا تھا۔ اس میں ایسا تھا کہ جیسے عدالتوں کے اختیارات تو بہت کم ہو رہے تھے، لیکن فوجی عدالتوں کے اختیارات بہت زیادہ بڑھائے جا رہے تھے، جس پر جے یو آئی کو تحفظات تھے۔ تحفظات چلیں، ابھی بات ہو رہی ہے آئینی عدالت کی۔ جے یو آئی فے مولانا نے آج ملتان میں پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ جناب اس پر کم از کم کنسنسس ہے، تو اس پہ کنسنسس ہے آپ کا؟ اس پہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کر لی آپ نے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو مطالبہ اول دن سے مولانا صاحب کا تھا۔ اگر پارلیمنٹ کی مولانا صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، اس میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن کے ہم حامی نہیں ہوں گے، عمر بڑھانے کے ہم حامی نہیں ہوں گے، البتہ عدالتی اصلاحات پہ کوئی بات ہوگی تو ہم تیار ہوں گے۔ تو یہ تو مدعا ہی جے یو آئی کا ہے کہ عدالتی نظام کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، تو ہمیں اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر حکومت بھی اس فارمولے پہ آتی ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ چلیں، جے یو آئی حکومت کو بھی انگیج کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر رہی ہے، تو یہ اس کے امکانات ہیں کہ ایک ایسا مسودہ آئے جس میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو، بشمول پاکستان تحریک انصاف؟ اس وقت تو مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کسی سے انگیج ہو نہیں رہے، اپنی کھیل رہے ہیں۔ اچھا، کسی سے انگیج نہیں ہو رہے؟ جی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا دیں کہ مولانا نے آج یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ نئے انتخابات ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی مطالبہ ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک موقع پر اکٹھی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی۔ ہمارا تو اول دن سے یہ موقف ہے، اور ابھی سے نہیں ہے۔ 25 جولائی 2018 سے ہم نے یہ موقف اپنایا تھا۔ اس وقت چند جماعتیں ہماری ہمنوا اس لیے تھی کہ وہ اقتدار میں نہیں جا رہی تھیں، کچھ جماعتیں ہماری مخالفت اس لیے کر رہی تھی کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ رہے تھے۔ پھر جب تک ان کو اقتدار نہیں ملا وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جب تک وہ اقتدار پر بیٹھے تھے وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے۔ پھر جب 8 فروری 2024 کو دوبارہ انتخابات ہو گئے، جو ہم نوا تھے وہ مخالف اس لیے ہو گئے کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے، اور جو اقتدار سے محروم ہو گئے وہ ہمارے ہم نوا ہو گئے کہ بھائی چلو بسم اللہ، اب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ مطالبہ اصولی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، پی ٹی آئی کا تو اب بنا ہے، ہمارا تو پچھلے 7-8 سالوں سے ہے۔ ہم کل بھی چاہتے تھے کہ ملک کے اندر اثر نو
साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। उस पर हमारी तहरीक चल रही है। इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ शामिल हो सकती है? पार्लियामान में डे टू डे अफेयर में तो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा यह हालिया तरमीम के हवाले से बिल के आप लोगों ने उसको नाकाम बनाया, हुकूमत को पसपा किया, तो आगे कोई तहरीक भी मिलकर चला सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हम अपने तौर पर चलेंगे। हमारी पार्टी चाहती है कि हम कल किसी के साथ मिलें तो वो हमसे शर्मिंदा न मिले, हम किसी से शर्मिंदा न मिलें, क्योंकि माजी के कुछ तलख तजुर्बों ने हमें इस नहज तक पहुंचाया कि अब जो भी तहरीक होगी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले ही चलाएंगे। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में जो एक बार फिर से अपना वजूद ख़त्म कर चुकी है, मखसूस नशिस्तें आप लोगों को भी हिस्सा मिला था, उस पर JUI का अब क्या मौक़िफ़ है? पहले तो आप ये कहते थे कि ठीक है, जिनको मिल गया हो गया मामला, अब क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि PTI के साथ राब्ते तो हैं, उनके मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ वो आपका जो मौक़िफ़ बरकरार है अभी भी? हमारा मौक़िफ़ वही है जो अव्वल दिन था। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन टाइमिंग देखनी चाहिए कि किस टाइमिंग पे ये लेटर स्पीकर साहब की तरफ से गया है, उस टाइमिंग से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। टाइमिंग मैं समझता हूँ कि उसमें गलत हो सकती है, लेकिन जो JUI का इस हवाले से मौक़िफ़ था अभी भी वही है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से बता दें। मौलाना ने कहा बदनीयती है ये सदर पाकिस्तान या हुकूमत की, अपने मफादात के लिए अदालतों को, अदारों को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। देखें, यही तो रोना हम उस दिन रो रहे थे जिसकी वजह से बिल पास नहीं हुआ। जब बिल पास नहीं हुआ तो आज एक आर्डिनेंस आ गया, तो उस आर्डिनेंस की अहमियत क्या रहेगी, कितना वो काबिल अमल रहेगा, उस पर अपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा। आज अभी चंद घंटे हुए हैं आर्डिनेंस हुआ है, तो इस पे ज़रा थोड़ा वर्कआउट करने दें, उसके बाद JUI उस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने रख सकती है। चलें, लास्ट में ये भी बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है। इस बार दोबारा पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं, बाजार ये लग रहा है कि रुकावटें डाली जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं JUI फे, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि सिंध में आप कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से स्पेस नहीं मिल रही? हम जब लाहौर में मेट्रो स्टेशन पर जलसा करते हैं तो हमारे क्राउड के बीच से मेट्रो बसें चलती हैं और उनका शीशा तक नहीं टूटता, लेकिन तलख तजर्बे माजी में रहे हैं कि इस्लामाबाद को आग लग जाती है, पुलिस मोबाइलें टूट जाती हैं, DSPs और SSPs को गले से घसीटा जाता है, पार्लियामेंट हाउस और PTV पर हमला होता है। तो ये वो तलख तजर्बे हैं 9 मई के वाक़यात आपके सामने, जिससे मशकूक कर दिया है PTI के वर्करों ने अपने आप को। बहुत शुक्रिया, राशिद सोबरा साहब हमारे साथ थे। और अमन की बातें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे, लेकिन जलसा पुरअमन हो। ये भी कह रहे हैं कि माजी में 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्टिग्मा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए।